سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ قبائلی اضلاع سمیت پسماندہ علاقوں کی بہتری حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے پاکستان اور UAE کے درمیان تعلقات کو مستحکم کرنے اور انہیں تمام شعبوں تک وسعت دینے کے لیے کام کرنے پر زور دیا ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں کشمیر مسلم لیگ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے اپیل کی ہے کہ بھارتی ریاستی دہشت گردی اور زیر حراست حریت رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنانے کا نوٹس لے۔ جو بائیڈن آج امریکہ کے 46ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ افغانستان کے شہر ہرات میں آج نامعلوم مسلح افراد کی فوجی گاڑی پر فائرنگ سے 3 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے معاشرے کے غریب طبقات اور قبائلی اضلاع سمیت پسماندہ علاقوں کی بہتری کا یقین دلایا ہے۔ وہ آج بانا میں کامیاب جوان پروگرام کے تحت قبائلی عوام کے درمیان چیک تقسیم کرنے کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قبائلی اضلاع کے عوام کو روزگار کی فراہمی اور شعبہ تعلیم کو خصوصی توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو وظائف دینے کے ساتھ قبائلی اضلاع میں اسکول، کالج، جامعات اور تکنیکی ادارے قائم کیے جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت قرضے صرف آغاز ہے اور آنے والے دنوں میں اس کا دائرہ مزید بڑھایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں جرگے کے نظام کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ قبائلی عوام نے ملک کے لیے عظیم قربانیاں دی ہیں اور صرف وقت ہی ثابت کرے گا کہ قبائلی اضلاع کا خیبر پختونخوا کے ساتھ انضمام ایک بہترین فیصلہ تھا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ بعض عناصر نے انضمام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، تاہم ان کی کوششوں کو ناکام بنانے کا اعزاز قبائلی عوام کو جاتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے علاقے میں 3G اور 4G موبائل کی سہولت کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے یہ نوجوانوں کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار نے اس موقع پر کہا کہ کامیاب جوان پروگرام کے تحت ضلع جنوبی وزیرستان کے نوجوانوں میں اب تک 5000 چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان دو طرفہ تعلقات بڑھانے کے لیے نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے کا خواہاں ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ میں نئی انتظامیہ آج ذمہ داریاں سنبھال رہی ہے اور نومنتخب صدر جو بائیڈن کی جنوبی ایشیا کے خطے کے بارے میں ایک واضح سوچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان اور کورونا وائرس کی عالمی وبا، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کی حکمت عملی جیسی دوسری ترجیحات کے حوالے سے دونوں فریقین یکساں خیالات رکھتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ امریکہ کی بھارت کے بارے میں متضاد رائے ہے، تاہم یہ بات خوش آئند ہے کہ امریکہ کی نئی انتظامیہ کا انسانی حقوق کے تحفظ کے بارے میں ایک واضح موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی نشاندہی کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی کہ نئی امریکی انتظامیہ 80 نہتے کشمیریوں کے خلاف بھارتی مظالم رکوانے میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان یورپی ممالک کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں دفتر خارجہ میں یورپی سفارتکاروں کے اعزاز میں دیے گئے ظہرانے کے دوران کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین نے تعاون کے فروغ کے لیے جون 2019 میں تصویراتی روابط سے متعلق منصوبے پر دستخط کیے تھے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان ہمسایہ ممالک کے ساتھ برابری کی بنیاد پر خوشگوار تعلقات کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اپنی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردوں کو بھارتی معاونت کے ناقابل تردید ثبوت فراہم کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ EU ڈس انفلیپ نے بھارت کے اصل چہرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان نے افغان امن عمل میں خلوص نیت سے اپنا کردار ادا کیا۔
متحدہ عرب امارات کے پاکستان میں سفیر حماد عبید ابراہیم سلیم الزابی سے آج اسلام آباد میں بات چیت کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے دیرین اور گہرے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات کو انتہائی خصوصیت کا حامل قرار دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ متحدہ عرب امارات اور اس کی قیادت ضرورت کے وقت پاکستان کے ساتھ ثابت قدمی سے کھڑی رہی۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط تعلقات کو سراہا اور دونوں ممالک اور ان کے عوام کے فائدے کے لیے ان تعلقات کے مزید فروغ اور انہیں تمام شعبوں تک وسعت دینے کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں کشمیر مسلم لیگ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گتریس سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارتی ریاستی دہشت گردی اور زیر حراست حریت رہنماؤں کو انتقام کا نشانہ بنائے جانے کا نوٹس لیں۔ یہ اپیل پارٹی کے سری نگر کے ہونے والے مجلس شورا کے اجلاس میں کی گئی، جس کی صدارت قائم مقام چیئرمین عبدالاحد پاڑا کر رہے تھے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے عبدالاحد پاڑا نے کہا کہ بھارت کے ظالمانہ حربے کشمیریوں کی جاری جدوجہد کی تحریک کو دبا نہیں سکتے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے سربراہ پر زور دیا کہ وہ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنسیق حق خود ارادیت دے کر کشمیر کے تنازع کو حل کرنے کے اقدامات کا آغاز کریں۔ ادھر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گاؤں قدل کے قتل عام کے 31 برس مکمل ہونے پر کل مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ جو بائیڈن آج واشنگٹن میں امریکہ کے 46ویں صدر کا حلف اٹھائیں گے، جہاں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ کملا ہیرس بھی ملک کے نائب صدر کا حلف اٹھائیں گی۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عہدہ چھوڑنے سے پہلے اپنا الوداعی خطاب کیا۔ واشنگٹن میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی اور شہر کے بڑے علاقوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹ سروس نے سیکیورٹی کمان سنبھال لی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں پہلے ہی ہنگامی حالت نافذ ہے اور یہ حلف برداری تقریب تک برقرار رہے گی۔ افغانستان کے شہر ہرات میں آج نامعلوم مسلح افراد کی فوجی گاڑی پر فائرنگ سے 3 فوجی اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ادھر شمالی صوبے قندوز میں فوجی جنگی طیاروں کی طالبان جنگجوؤں کے گروپ پر بمباری سے 6 عسکریت پسند ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے۔ اردو اور فارسی کے معروف شاعر عابد علی عابد کی 50ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ وہ 19 دسمبر 1906 میں ڈیرہ اسماعیل خان میں پیدا ہوئے۔ عابد علی عابد نے اردو اور فارسی میں ادبی تنقید پر متعدد کتابیں لکھیں۔ وہ 1940 اور 1950 کی دہائیوں میں ریڈیو پاکستان لاہور کے ابتدائی ڈرامہ نگاروں اور فیچر رائٹرز میں سے ایک تھے۔ سید عابد علی عابد کا انتقال 20 جنوری 1971 کو لاہور میں ہوا۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں ممتاز شاعر عابد علی عابد کی برسی پر ایک خصوصی فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے، تاہم کشمیر، گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 16، کراچی 26، پشاور 22، کوئٹہ اور مظفر آباد 18، گلگت پارہ مری 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق لیہ، شوپیاں، پلوامہ، اننت ناگ میں موسم جزوی طور پر ابرآلود اور شدید سرد، بارہمولہ میں انتہائی سرد اور خشک، جبکہ سری نگر اور جموں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر پلوامہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 19، لیہ -15، اننت ناگ، بارہمولہ، شوپیاں 5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔